محفوظ کیا گیا. اس میں ابھی اذان نماز نہیں ہوتی. اوپر دیکھیں پہاڑ کی طرف, اس پہاڑ کا نام ہے جبل ابی زبیدہ. کہتے ہیں اوپر سے کافروں نے پتھر گرانا چاہا تو نہیں گرا. یہ بات تحقیق سے ثابت نہیں ہے, بتایا جاتا ہے واللہ عالم. اوپر سے کافروں نے پتھر گرانا چاہا جو بڑا پہاڑ ہے, واللہ عالم, اللہ بہتر جانتے ہیں, ایسے لوگ بتاتے ہیں. البتہ اس مسجد کی جگہ پہ حضور کا ٹھہرنا تحقیق سے ثابت ہے. اس پہاڑ کے دامن میں ثقیف اور خوازن آباد تھے, جہاں ان کا قلعہ ہوتا تھا, جو آپ کی الٹی سائڈ میں کیسا بائیں طرف. یہ جبل بدخونہ پہاڑ کا نام ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں 2 دفعہ آئے. پہلی مرتبہ دعوت دی اور دوسری مرتبہ جنگ کے لیے آئے. کہتے ہیں جب طائف کے لوگوں نے حضور کو پتھر مارے تو فرشتے نے 2 پہاڑوں کو ملانے کی بات کی. یہ بھی کوئی بات تحقیق سے ثابت نہیں ہے, بتایا جاتا ہے واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. انہی 2 پہاڑوں سے متعلق بتایا جاتا ہے. قرآن نقشے کے مطابق یہ 2 پہاڑ اور بیچ میں پوری کھائی تھی. یا اب تو روڈ بنا ہے, علاقے کو بھرا گیا ہے. اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں, یہ طریق الہدا ہے. یہ ہدا والے جو پہاڑ ہیں وہ پہاڑی سلسلہ ہے. جیسے پاکستان میں کو ہمالیہ ہے, اس طرح یہ ہدا والا پہاڑی سلسلہ ہے. یہ مکہ سے لے کر طائف تک پورا پہاڑی سلسلہ ہے. جو حضور مکہ سے طائف آئے ہیں اس پہاڑی راستے سے آئے. یہ مکہ سے طائف آنے کا شارٹ راستہ ہے. یہ 60 یا 65 کلومیٹر مکہ مکرمہ سے طائف تک بنتا ہے. اب اس راستے میں صرف چھوٹی گاڑیاں, کاریں آتی ہیں. روڈ بنا ہے, صرف کاریں آتی ہیں. یہ جو عبداللہ بن عباس مسجد سے ہم نکلے ہیں, وہاں سے لے کر یہاں تک جہاں سے ابھی گزر رہے ہیں, یہ سارا پرانا طائف ہے. یہ 4 یا 5 کلومیٹر کے ایریے میں پرانا طائف پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا. طائف تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آباد علاقہ ہے. ابھی انشاءاللہ ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں میقات کی طرف, جہاں سے آپ نے عمرے کا احرام باندھنا ہے. میقات کرن المنازل. یہ علاقہ دیکھا ہم نے, یہ ساری جگہ دیکھی. ان جگہوں کو دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں احساس ہو. دیکھیں ہم اور آپ ہیں نا, جب پیدا ہوئے تو والد صاحب نے کان میں اذان دے دی, ایک کان میں اقامت کہہ دی. جب بولنا شروع کیا تو والدہ صاحبہ نے کلمہ پڑھا دیا. جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو محلے کے امام صاحب نے نورانی قاعدہ, قرآن شریف, حج کے عمرے کے مسائل بتا دیے. بڑی آسانی سے ٹھنڈے کمروں میں ہمیں یہ دین بغیر کسی مشقت کے مل گیا. طائف آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں احساس ہو یہ جو دین ہم اور آپ تک آیا ہے اس کے پیچھے بہت تکالیف ہے. اللہ کے نبی کو, صحابہ کرام کو بہت پریشان کیا. حضور سے سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا, اے اللہ کے نبی, آپ کی زندگی میں احد کی لڑائی سے کوئی مشکل دن تھا؟ جنگ احد مدینہ منورہ مسجد نبوی سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوئی تھی. اس میں 70 یا 72 صحابہ شہید ہوئے. اس میں ایک نوجوان صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے. حضرت مصعب بن عمیر یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے. یہ اپنے زمانے کے امیر آدمی تھے, اپنے زمانے کے کروڑ پتی تھے. اس زمانے میں جو لباس پہنتے تھے وہ سفید بن کے آیا کرتا تھا. لوگ ان کے کپڑے دیکھنے کے لیے راستوں میں کھڑے ہوا کرتے تھے. اپنے زمانے کی مہنگی خوشبو لگاتے تھے. حضرت مصعب بن عمیر, اللہ نے ان کے دل کو اسلام کے نور سے منور کیا. حضور کی محفل میں آئے اور اسلام قبول کیا. گھر جا کے اپنی والدہ سے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. والدہ نے بہت مارا. جب وہ مار کے بے بس ہو گئی تو بچے نے کہا کہ ہم نے جہاں پر وفا کا وعدہ کیا ہے وہاں جان تو جا سکتی ہے لیکن بے وفائی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو والدہ نے کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر ہمارے کپڑے ہمیں واپس کرو, ہماری خوشبو ہمیں واپس کرو. ایک ٹاٹ کا لباس پہنا کے گھر سے نکال دیا. حضور نے مصعب بن عمیر کو ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے دیکھ کر آتے ہوئے کہا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا کہ وہ مصعب تھا, جب چلتا تھا تو لوگ کھڑے ہو کے دیکھتے تھے کہ واہ کیا نوجوان چل رہا ہے, اسلام کے لیے آج ٹاٹ کا لباس پہنا. یہ احد کی لڑائی میں شہید ہوئے. جب کفن دینے کا وقت آیا تو جب سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے رہتے, جب پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگے رہتے.
لیکن ہم اور آپ ہیں نا بہت دعوے کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہے. صحابہ نے بہت کچھ کیا جیسا، ان کے بھی رشتہ دار تھے، ان کی بھی فیملیاں تھی، سب کچھ تھا، اللہ کے دین کے لیے سب کچھ کیا. ان کے چہرے کو ڈھانپتے تو پاؤں ننگے رہتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا رہتا. حضور نے فرمایا چہرے کو ڈھانپو، پاؤں پہ بیری کے پتے ڈالو. تو حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے احد کی لڑائی میں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں احد کی لڑائی سے کوئی مشکل دن تھا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، جب طائف کے شرارتی لڑکوں نے مجھے پتھر مارے، وہ میری زندگی کا بھاری دن تھا. اس درد کو، اس احساس کو محسوس کرنے کے لیے ہم طائف آتے ہیں. ہم حضور آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. گھر کا بڑا گھر کا ذمہ دار ہے، محلے کا بڑا محلے کا ذمہ دار ہے، شہر کا بڑا شہر کا ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال ہوگا. ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. انشاءاللہ سب کا ارادہ ہے نا جب تک زندہ ہے دین اسلام کی اشاعت کے کام کرتے ہیں.